بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مختار بن ابی عبید ثقفی ان چند حکمرانوں میں شامل ہے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا کہ جب مختار ثقفی کو کوفہ پر تسلط حاصل ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھا اور اس کے والد حضرت ابو عبید ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی اور یہ قسم کھائی، اگر میں کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہ کروں جو کربلا کے واقعے میں ملوث تھا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ ناظرین گرامی، یہی وہ قسم تھی کہ جس نے مختار ثقفی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب نواسہ رسول سیدنا امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اپنا سفیر مقرر کیا تو مختار ثقفی نے حضرت مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی کی۔ اسی دوران یزید نے صحابی رسول کو ہٹا کے سخت دل انسان عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا اور مختار ثقفی سمیت بہت سے لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا، اور پھر دھوکے سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ مختار ثقفی جیل میں اسی آس پر تھا کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین کے آتے ہی کوفہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اور بالآخر وہ واقعہ پیش آیا جس سے تاریخ لکھتے خون کے آنسو روتی ہے۔ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 6 سال بعد مختار ثقفی کو کوفہ پر حکومت ملی اور قسم کھایا کہ واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کو جہنم واصل کروں گا۔ مختار نے کچھ لوگوں کی مدد سے 6000 لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جو کہ واقعہ کربلا میں یزیدی فوج تھے۔ وہ تہیہ کر لیا تو ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا، انہیں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ آئیے اسی فہرست میں سے کچھ بڑے لائنوں کی موت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مختار کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے۔ سب سے پہلے عمر بن سعد کی بات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کربلا میں امام حسین اور اصحاب کو بے دردی سے شہید کرنے والے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار نے عمر بن سعد کو قتل کرنے کا عزم کیا اور کہا، میں بہت جلد ان صفات کے حامل شخص کو قتل کروں گا کہ جس کا قتل زمین و آسمان اور اس کے تمام رہنے والوں کے لیے خوشنودی کا باعث ہوگا۔ حسین نامی ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مختار کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے اریان کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور اسے خبردار کر دیا۔ دوسرے دن عمر بن سعد اپنے بیٹے حفص جو کہ جنگ کربلا میں اس کے ساتھ تھا مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو جس کا نام کسان تھا مخفیانہ طور پر اپنے پاس بلایا اور سارے حکم دیا، ابھی تو عمر بن سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن قتیبہ کہتا ہے کہ کسان مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بستر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کسان کا حشرناک اور غضب آلودہ چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہا اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن لحاف میں اس کا پاؤں پھنس گیا اور وہ بستر کے اوپر ہی گر گیا، اور کسان نے بغیر کوئی مہلت دیے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یوں اس کی زندگی کا آخری وقت ذلت امیز اور رنگین باب ختم ہوا۔ کسان جب عمر سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفص کو مخاطب کر کے کہا، اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، اور اس کے بعد زندگی میں کوئی بلائی نہیں۔ مختار نے کہا، ہاں، تیرے لیے واقعی زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا، عمر سعد کا سر حسین کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً ہی حملے اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو قتل کر دوں تب بھی حسین بن علی کی ایک انگلی کے ایک گرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد حنفیہ کے پاس بھیج دیے۔ دوسرا بدبخت خولی بن یزید تھا جو کہ مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ خولی وہی شخص تھا جس نے نیزے پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور چڑھایا اور کوفہ ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب و انعام حاصل کیا۔ بعض روایات تو یہ بھی ہیں کہ اس نے سیدنا حسین کو آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار ثقفی نے اپنے
کوتوال ابو عمرہ کو چند فوجیوں کے ساتھ خولی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خولی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا، تم ان فوجیوں کو کہنا مجھے خولی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوتوال نے اپنی فوجیوں کو کہا، خولی کے گھر کی تلاشی لو تاکہ پتہ چل سکے خولی گھر میں ہے یا نہیں۔ خولی کی بیوی بھی وہیں موجود تھی جس نے سیدنا امام حسین کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی۔ وہ خولی پر ناراض تھی۔ جب سپاہیوں کو خولی کو نہ ملا تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، خولی وہاں چھپا ہے، اور منہ سے کہنے لگی، خولی گھر پر نہیں ہے، خولی سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا ہے، اس کو گرفتار کر کے لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں ہی مختار سقفی مل گیا۔ وہاں پر ہی مختار نے خولی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے اس کے سر کو جدا کر دیا، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک خولی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہا، اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خوف کا بوجھ زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 کا لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی اور امام حسین کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری میں مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈو کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سقفی کے غلام اور اس کے دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلا اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے اور تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا۔ ابن زیاد، ناظرین گرامی، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور امام حسین کی کربلا میں اپنی فوج بھیجی۔ اسی کے حکم پر پانی بند کیا گیا اور اسی کے خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد خزاعی نے توابین قائم کیا، جو کہ کوفہ کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھا، جو نواسہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تخت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عاملین کے تابع موصل پر حملہ کیا، مختار کے طرفدار تقریت میں آن کر نشینی اختیار کی اور مختار بن سقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنی سپاہ بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست دی۔ چنانچہ مختار سقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشتر کو بھیجا۔ چنانچہ دریا خازر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم کے 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے اسے ایک مسجد میں اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں پر سیدنا امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت ہی غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں، جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں، جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، وہ آیا، وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا، وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں، اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ حکیم
بن طفیل طائی نے عباس علمدار کے لباس پر قبضہ کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارے تھے۔ مختار نے اپنے سپاہیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ جب اس کو پکڑ کر لا رہے تھے تو اس کے حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم کو، جو حاتم طائی کا بیٹا تھا، اس کے گھر والے اس کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا تم مختار سے سفارش کرنے لگو۔ مختار عدی کے پاس بہت عزت کے ساتھ پیش آیا۔ مختار نے اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ جب عدی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو مختار نے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسوں کے قاتلوں کے بارے میں سفارش کرتے ہیں؟ اس نے کہا حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا اچھا ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم ہو گیا تھا کہ عدی حکیم کی سفارش لے کر مختار کے پاس چلا گیا ہے، اس لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر دیا۔ اس کو نشان عبرت اس طرح بنایا گیا، اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا۔ اس سے کہا گیا تم نے عباس ابن علی سے کپڑے اتارے تھے، ہم اپنی زندگی میں تیرے کپڑے اتارتے ہیں۔ سپاہیوں نے اس کو اندھا کر دیا۔ پھر کہا تم نے حسین بن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھ کو تیر مارتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تیر مار کر حکیم کو قتل کر دیا۔ کربلا میں ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے۔ جو لوگ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں گئے، جس نے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی جرأت کی، ان سب کو مختار سقفی نے بہت بے دردی کے ساتھ جہنم واصل کیا، اور یقیناً وہ اب بھی جہنم کے اندر بن رہے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق 6000 کوفی مختار کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تاریخ چیر چیر کر بتا رہی ہے ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پا لی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جس نے بھی واقعہ کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے یزید بھی نہ بچا اور وہ بہت بری موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل سے لامحدود محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔